اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اپنے لیے اپنے اندر سموئے بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں ہمارے لیے ایک مہمان بن کے آئی ہے، اور اللہ کی جانب سے نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور مومنین دنیا بھر میں ان تمام نعمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ آج کا دن یقینی طور پر بہت اہم ہے، اور آج کے دن اگر اس واقعے کو ذکر نہ کیا جائے جس کو آج ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے تو یہ زیادتی ہوگی۔ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے شیریں لب و لہجے کے باعث دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اپنی تصانیف، اپنے خطابات اور اپنے اسٹانس جو کہ مختلف موضوعات پر آپ لیتے ہیں اور امت کی رہنمائی کے لیے فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یقینی طور پر یہ تاریخی معاملات ہوتے ہیں اور آپ تاریخ کے اہم پنوں پر آپ کا نام لکھا جائے گا۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، آج فتح مکہ بہت بڑا دن ہے اور تاریخی دن ہے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑا تاریخی دن ہے، اور یقینی طور پر یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نوجوان نسل کو اس دن کی اہمیت کے حوالے سے، اس میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نمایاں مثالیں قائم کی گئیں حضور نے رہتی دنیا تک کے لیے، وہ اگر روشناس نہ کرائیں تو یہ ہم سب اپنے اوپر زیادتی کریں گے اور آنے والی نوجوان نسل تک یہ بات نہیں پہنچ سکے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ اس سے ریلیونٹ جتنے بھی معاملات ہیں وہ کوشش کریں گے اس پروگرام میں ذکر کریں، اور سب سے پہلے سٹارٹ یہی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا پس منظر کیا تھا اور کیا معاملات ہوئے کہ اس جو ہے غزوہ یعنی اس جنگ کی ضرورت پڑی۔ جی علامہ صاحب، فتح مکہ کے پیچھے ایک پس منظر تو ہوگا ضروری سی کہ کیا معاملات ہوئے اور پھر یہ معاملہ آج کا دن پہنچا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ، بے شک، اس کو ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں۔ ٹھیک ہے، پہلا شہر یہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جتنے بھی تھے وہ سب اسی بستی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، اس وقت عرب میں تاریخ جو کچھ کہتی ہے وہ یہ کہ انسانی لباس میں لوگ درندوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، کچھ لوگ دین فطرت پر تھے، ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی پر تھے۔ کسی نبی کے بھی سگے ماں باپ کبھی کافر مشرک نہیں ہوئے۔ میں اور آپ چند پیسوں کے دودھ کو کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال سکتا کیا ہے؟ بات، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں گزارا جہاں پر لوٹ مار، قتل و غارت اور عورت کے ساتھ بدسلوکی وغیرہ یہ کوئی یعنی عام باتیں تھیں۔ لوگ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اللہ، اور جو نسلی طور پر بہت سارے معاملات، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا وغیرہ۔ نبی کریم کو اس معاشرے نے تسلیم کیا کہ یہ صادق اور امین اور کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ دشمنی پر اتر آئے،
ٹھیک ہے. اسلام قبول کرنے والے ہر فرد نے ظلم بھی سہا اور ستم بھی سہا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. میں واقعات کی تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر جو لوگ ایمان لاتے جا رہے ہیں ان پر مظالم کی انتہا. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں بھی ان کا پیچھا کیا گیا کہ ان کو وہاں نہ سکونت مل جائے، جس کو آج کل اسائلم کہتے ہیں، وہ نہ مل جائے ان کو. 2 مرتبہ ایسا ہوا. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہجرت کی. ہجرت کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے آپ کہتے ہیں اے کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری بہت عزت و حرمت ہے، مگر میں اس کو تجھے نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھ پر اتنا ستم نہ کرتے، مجھے یہاں رہنے دیتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا. اور ساتھ ہی فرمایا مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے. یہ بھی ایک ہمیں رہنمائی ملی. پھر ہجرت کرنے والوں پر کیا کیا تکلیفیں آئیں، کتنے لوگوں کی جائیدادیں، گھر بار، رشتہ دار. اب 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی مکی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے. اس میں شیب ابی طالب بھی شامل ہے کہ مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اس میں اتنا نہیں ہے کہ صرف یہ کہ چلو ملنا نہیں ہے، کھانا پینا بھی کوئی نہیں دے گا، ان سے بات بھی کوئی نہیں کرے گا. مسلمانوں نے بہت تکلیف اٹھائی تھی. اب یہ اللہ کا گھر وہاں، کعبۃ اللہ وہاں پر، حج وہیں ہوتا ہے، لیکن نبی پاک نکلے تو اب کسی مسلمان کا مکہ میں رہنا جائز نہ رہا. کعبہ تو وہاں تھا، کعبہ کی روح جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرہ کرنے بھی آئے تو آپ کو نہیں کرنے دیا گیا. کیا وہ کچھ مسائل. اب اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنا یہ بھی ایک اہم موضوع خاص طور پہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وہ اسٹریٹجی کہتے ہیں آپ جی، اسٹریٹجیکلی چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بنا کے جو طریقہ آپ نے کس طرح آنے کا پروگرام بنایا وہ بھی تاریخ والوں کے لیے ایک مثال. بالکل. ہم سب یہیں سے اسے کنٹینیو کریں گے کہ یہ تو آپ نے بڑے شاندار طریقے سے اس کا پس منظر بیان کر دیا، واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے، اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ اس کا پس منظر کیا تھا. اب اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیسے حالات پیدا ہوئے اور اس کے بعد کہ فتح کیسے حاصل ہوئی مسلمانوں کو. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے. جی علام صاحب، پس منظر تو آپ نے بیان کیا، اب کیا واقعات ایسے ہوئے جو یہ معاملہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگ ایک داؤ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چال ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی لیکن ہر چیز خفیہ رکھی. ٹھیک ہے. یہاں سے آج پوری دنیا کے سامنے یہ مثال بھی ہے کہ کب کہاں کس حوالے سے کیا کارروائی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، روٹ تک نہیں ان کو بتایا، سرپرائز، سارا کچھ جو ہے خفیہ رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اور ممالک میں اس طرح کی پالیسیاں بھی ہونی چاہیے، اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ اس جنگ کے انجام سے پتہ چلا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کئی جگہ سے آپ کو درمیان میں خطرہ ہوتا ہے، کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، دوسرے الرٹ ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد خون ریزی نہیں ہے، بالکل سوچا بھی نہیں جا سکتا. اچھا، راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ ہمارے دین کو پہچانیں. ایک جانور جس کو کتیا کہتے ہیں، اس نے بچے دیے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے تم نے یہیں کھڑے رہنا،
کوئی اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، یہ دین اسلام کو پہچانے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، پہچانے، بنا دیا گیا۔ پہچانے اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ کا لشکر ساتھ ہے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو لازمی بات ہے گزرنے والے دوسرے معلوم ہو گیا، اشارے ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو جو تربیت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کو دیکھیں۔ آپ فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوئے، اپنی سواری پر ہیں اور سر جھکایا ہوا، اللہ، اونٹ کے کوہن سے سر لگ رہا ہے، اکڑے ہوئے نہیں ہیں، معاذ اللہ، کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کی طرف تواضع کرتے ہوئے حضور داخل ہوئے ہیں شہر میں۔ امامہ شریف آپ کا مشہور ہے، سیاق تھا، باندھا ہوا ہے آپ نے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو ان مکے والوں کے لیے تو اتنا بڑا لشکر اور اچانک یہ سب کچھ، اور پھر وہ اتنا 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی 8 سال تقریباً گزر چکے ہیں، تو وہ دیکھ چکے تھے تمام جنگوں میں بھی اور سب کچھ۔ اب سامنے وہ لوگ ہیں جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے ستم کی انتہا کی تھی، مظالم ڈھانے میں کسر نہیں رکھی تھی۔ صحابہ کے منہ سے نکل گیا، میں نے صلح حدیبیہ کا آپ کو واقعہ بیچ میں نہیں سنایا کہ وہ وہی تھی، کیونکہ وہ اس کا الگ ذکر ہوتا، وہ خود ہی انہوں نے اس کا معاہدے کو بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کو ختم کیا۔ صحابہ کے منہ سے نکل گیا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، ہم ان لوگوں سے گن گن کر بدلہ لیں گے۔ میرے پیارے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، فرمایا اس طرح نہ کہو، یہ نہ کہو آج بدلہ لینے کا دن ہے، یہ کہو آج معاف کرنے کا دن۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سامنے وہ لوگ آئے تو آپ نے گرجتی ہوئی آواز میں، روب والی آواز میں، مکہ والوں جانتے ہو تم نے میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، آواز ایسی کہ جیسے اگلا لرز جائے کہ پتہ نہیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہونے والا ہے۔ مگر انہوں نے 53 برس دیکھا تھا، صبح بھی دیکھا تھا، شام بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ خود کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے، جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، وانتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ اللہ، دشمنوں کے نام لیے جو اس وقت تک دشمن تھے، کہ جو ان کے گھر میں بھی پناہ لے لے، جو اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ خون کی ایک چھینٹ نہیں گر رہی اور مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ جانی دشمنوں کو جس طرح معاف کیا جا رہا ہے اور جس طرح امان دی جا رہی ہے، مجھے تاریخ انسانیت میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ایک واقعہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میں شروع کرتا ہوں۔ کعبے کی چابیاں جس شخص کے پاس ہیں اس کا نام ہے عثمان بن طلحہ، اس کو لوگ شیبی پکارتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آتے ہیں کعبۃ اللہ میں، شیبی کو کہتے ہیں میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دے، میں آج رات کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو اوپر سے نیچے تک جیسے دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ٹھیک، فرمایا کیوں؟ کیا میں مکہ کا ایک معزز فرد نہیں، خاندان کے حوالے سے دوں؟ اس نے کہا جی ساری باتیں درست ہیں، مگر آپ جو دین لے کر آئے ہیں آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، میں ہر شخص کے لیے کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ اس نے ذرا درست لہجے میں بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں شیبی ایک دن آئے گا جہاں تو کھڑا ہے یہیں تو کھڑا ہوگا،
جہاں میں کھڑا ہوں اسی جگہ میں کھڑا ہوں گا. اس دن کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. تو میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوگا. اس نے اپنی وہ جو انداز تھا اس میں کہا نہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں چلے گئے. یہ کعبے کا وہ حصہ ہے جس پر عمارت نہیں ہے. اس کے اندر جانا بھی وہی درجہ رکھتا ہے جو کعبے کے اندر جانا. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا جی فلاں چلے گئے تو یہ حتیم اسی لیے بچ گیا کہ ہم لوگ اس میں جا سکیں کیونکہ اس کے اوپر سے ہی طواف ہوتا ہے نا. اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی قبریں اسی حتیم کے اندر ہیں. نبی کریم وہاں چلے گئے. اب جب داخل ہوئے آپ فاتحانہ شان سے تو اب سیدھا کعبۃ اللہ آئے. اس کو بھی خبر ہو گئی شیبی کو. وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا. اس نے چابیاں آپ کی طرف پھینک دیں. ایک صحابی نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. حضور کبھی چابیوں کو دیکھتے ہیں کبھی شیبی کو دیکھتے ہیں. فرمایا شیبی وہ رات یاد ہے؟ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی ایک یہی کیا آپ کی ہر بات یاد ہے, جو آپ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. فرمایا اسی جگہ کھڑا ہے نا, اور ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے, اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے. چابیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں. اعلان فرمایا میں آج چابیاں ایک شخص کو دوں گا, جس کو میں دوں گا چابیاں اس کے پاس رہیں گی, اس کے بعد اس کی اولاد میں قیامت تک اسی کے پاس رہیں گی, کوئی ان سے نہ چھینے, جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور یہ مجھے دے دے. یعنی کعبے کا چابی بردار ہونا, کلید بردار ہونا ایک اعزاز ہے. تو حضرت علی نے تمنا کی حضور ایک دو آوازیں اور بھی آئیں. حضور نے فرمایا شیبی یہ مجھے تجھے دیتا ہوں. اللہ اسی عثمان بن طلحہ شیبی کو, اور فرمایا اس سے کوئی نہ چھینے. قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ رہا تھا. وہی مکہ والے ایمان لا رہے تھے آپ کا اخلاق دیکھ کر, آپ کی شان رحمت دیکھ کر. تو وہ تلواروں سے نہیں فتح ہوا, اپنا وطن حاصل کیا. وہی مکہ جس میں مسلمانوں کا رہنا ناجائز ہو گیا تھا, اب وہیں ایک نیکی 1,00,000 نیکی بن گئی. کیا بات. علامہ صاحب یہاں تک کا تو معاملات ہوگا, بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ گستاخوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے کیا معاملات کیے جو کہ آج تک دنیا میں ایک مثال ہے. ناظرین کرام ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے, اور فتح مکہ یقینی طور پہ ایک اہم دن ہے اور جس کا ذکر کرنا ہم تمام کے لیے ایک سعادت بھی ہے, اور یہ فتح مبین ہے, تو یہ خوشی کا بھی دن ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے. تو اس حوالے سے ذکر جاری ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین اکرام, بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے, اور آج کی جو شان ہے, آج کے دن کی اہمیت ہے, اور آج جو واقعات ہوئے وہ یقینی طور پہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں. علامہ صاحب آج کے دن عام معافی کے ساتھ ساتھ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا, پھر ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے دنیا میں ظاہری طور پر اتنی بڑی بڑی اذیتیں پہنچائیں اور ایذا پہنچائی, اور بہت سے معاملات ایسے بھی ہوئے کہ گستاخ کے ساتھ بھی بہت ہی معاملہ ہوا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. جی دیکھیں نا, نام لیا ابو سفیان کے گھر کا نام لیا, دار کا لفظ موجود ہے. صرف اس کے لیے نہیں, اس کے گھر میں جو دروازہ بند کر لے وہ بھی. یعنی کیا مطلب ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی پہ تلوار چلے, ہم نہیں چاہیں گے کسی کو کوئی ایسی اذیت پہنچے. ہم امن کے حوالے سے تو رسول السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی والے, اور ایسی مثال مجھے کہیں اور ملتی نہیں ہے دنیائے انسانیت میں کہ یعنی آپ کچھ نہ کچھ تو بناتے ہیں ان کے لیے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا, ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, ان کو ٹھیک ہے اگر وہ رعایت دے بھی دی ہے. مگر ایک شخص ہے غالباً اسید نام ہے اس کا, وہ آگے آ رہا ہے جذباتی سی کیفیت میں آ رہا ہے. پہلے بہت خلاف تھا, وہ آیا قدموں میں گرا, فرمایا اسی کو گورنر بنا دو. اللہ. لیکن یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی طور پر گستاخ تھا, کعبے کے غلاف میں بھی لپٹا ہوا ہے, تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا.
کیونکہ وہ پورے نظام کو ختم کرنے والی بات ہے، وہ پورے آپ کے ماحول کو خراب کرنے والی بات، جہاں فتنہ ہو وہاں رعایت نہیں ہوتی، ایمان ہے، اگر وہ اسی کے خلاف ہے تو پھر تو کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کے ہاں۔ اور ویسے بھی غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ تو نبی پاک کی غداری تو بہت بڑا جرم ہے، قانونی بھی، اخلاقی بھی، ایمانی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر 360 بت جو باقاعدہ انہوں نے سجائے ہوئے، کچھ فکس کیے ہوئے، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی گھماتے جاتے ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ یوں گر رہے ہیں جیسے معمولی سے جیسے ہوتے ہیں کہ یعنی چھڑی کی حضور کی برکت کہ ان کے ہاتھ سے چھڑی لگ رہی ہے۔ کچھ انہوں نے اوپر نصب کیے ہوئے تھے کیونکہ مختلف سائز کے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، کسی نے کو قیمتی بنائے ہوئے تھے، کسی نے ایسے۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہ جو اوپر ہیں میرے کندھوں پہ سوار ہو کے ان کو گراؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جھجک پیش کی کہ حضور میں آپ مجھ پہ سوار ہو، فرمایا تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ حضور نے ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے وہ بت بھی گرائے۔ یہ مجسمے بنانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان بت شکن ہے، بت فروش بھی نہیں ہے اور بتوں کو چاہنے والا بھی نہیں، کسی فارم میں بھی ہو۔ تو یہ مجسمہ سازی اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ وہ قبرستان میں وہ قبریں جو کافروں کی بنی ہوئی تھیں جن پہ بت بنے ہوئے تھے ان کو بھی گرانے کا حکم دیا گیا۔ حضور نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور کعبے کے پڑوسیوں کو ایمان کی دولت عطا کر کفر سے پاک کیا۔ لیکن یاد رہے قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی تھی، پھر ہجرت کی، پھر اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کی، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ بے شک یہ جو فتح مکہ کے بعد اب یہ کہ ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، اب وہ حضرت ابو سفیان ہو گئے۔ ان کی زوجہ ہندہ، یہ وہ خاتون ہے جس نے حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب نبی پاک کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کا ہار بنا کے ڈالا تھا۔ وہ خاتون بھی اسلام لاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جن کی عمر گزری ایمان لاتے ہیں اور ایمان سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کی قوت دیکھیں اور اسلام کی حقانیت دیکھیں، نبی پاک کا خلق دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو کچھ مجرموں کے مقدمے پیش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی وہی فیصلے دیے جو ان کے وہاں کے رولز کے حوالے سے تھے۔ یعنی کسی پر بھی معمولی سا کوئی ظلم، وار کرائم کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ظلم، کوئی کسی پہ زیادتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس طرح مل گئے لوگ جیسے پتہ نہیں بچھڑے ہوئے ملتے، اس طرح ان کے اندر پیار آیا۔ اس وقت حکم آ گیا کہ اس سال کے بعد یہاں اب غیر مسلم نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو گیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر اور اسلام کی تکمیل کے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تم اس بات سے ڈرو کہ نہیں تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہیں بالکل تنہا کر دیا جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا۔ اللہ تو مسلمان کو یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان کا بھروسہ یہ ظاہری قوتوں پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ہم خام خواہ نہ تو جنگ کی تمنا کرتے ہیں، نہ ہم کسی سے خام خواہ کوئی اس طرح کی لڑائی مول لیتے ہیں، لیکن جب ایمان کا مسئلہ آئے تو پھر غیرت ایمانی کا مظاہرہ ہوگا، وہاں کسی اور چیز کا نہیں ہوگا، اور بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس واقعے نے پہلا سبق تو یہ دیا کہ اپنا وطن واپس حاصل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خون ریزی کے بغیر کم سے کم جو ہم مسلمان کا یہ وہ نہیں تھا، اس میں بنایا ہی ایسا پروگرام کہ کوئی خون نہ ہو۔ پھر یہ کہ دشمنوں کو معاف کرنا، اور کس انداز سے معاف کرنا کہ وہ آپ کے پھر جاں نثار بن رہے۔ اللہ اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو سخت قسم کی تکلیف تھی اب وہی آپ کے جاں نثار، اور کیسے جاں نثار کہ اس کے بعد ان کی مثالیں موجود ہیں۔
پھر یہ کہ جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہی اسلام کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ صاحب یہاں سے ہم آگے ذکر کریں گے، قرآن کریم میں بھی اس کے حوالے سے ذکر ہے، تو بریک کے بعد ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کے معاملات کے حضور علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت دوبارہ مدینہ شریف کی طرف روانگی اختیار کی۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور رمضان المبارک میں یہ اہم واقعہ پیش آنا اس کی اہمیت اجاگر بھی کرتا ہے، اور اس میں جو بھی معاملات پہ اس کے حوالے سے ذکر کر کے آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عفو درگزر، معافی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے، اپنے وطن کو کس طرح حاصل کیا جائے گا۔ اب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے اور اس کے تاریخی واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ علامہ صاحب، یہ واقعہ تو ہوا، قرآن کریم نے اس کو فتح مبین کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کو فتح مبین کہا۔ میں نے چونکہ شروع میں وہ بات نہیں کی، صرف یہ کہ بہت وہ تفصیل سے سناؤں تو سمجھ آئی۔ مسلمان جب عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا تو ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کو حدیبیہ کا، حدیبیہ جگہ کا نام ہے، تو وہ اس میں جو کچھ شرائط لکھی تھیں وہ کافروں نے خود اس کے خلاف کر کے اس معاہدے کو ایک طرح سے روگردانی وہ توڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی پاک اللہ کی عطا سے جانتے تھے، اسی لیے جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا لکھنے دو، جو کر لیں، کیونکہ حضور کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرما دیا ہے۔ تو اس کو فتح مبین، روشن فتح ایک لحاظ سے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو قوت ملنا۔ مسلمان جب اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہی سربلندی ملے گی۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین کا دہشت گردی سے، خون ریزی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جہاں بھی کہیں جہاد ہوا ہے تلوار چلائی گئی ہے، ظلم کے خلاف چلائی گئی ہے، مظلوموں پر نہیں چلائی گئی۔ اور آج جس طرح بم گرا دیے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، تو وہ تصور بھی اس فتح مکہ نے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی قوت کو پوری دنیا پر واضح کر دیا، ان کے کردار کو واضح کر دیا، سچ واضح ہو گیا۔ اور پھر مسلمانوں کا وہ دور شروع ہوتا ہے اس کے بعد کہ مسلمان پوری دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں، اور پھر لاکھوں میل دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، وہ دیکھیں کہ پھر کہاں کہاں بھی مسلمانوں کو، اور جس نے بھی اس کی حقیقت کو پایا اس نے یہی کہا کہ اس جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ اور آج 21ویں صدی میں جب سروے ہوا تھا، کمپیوٹر کی ابتدا ہوئی تھی، تو ساری دنیا نے مانا کہ مسلمانوں کے نبی جیسا انسان پوری کائنات میں نہیں ہے خوبیوں کے لحاظ سے۔ تو یہ باتیں بہت اہم ہیں اور یہ فتح بھی بہت اہم۔ آج جتنی لوگوں کے دوسری جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میں ان کے سامنے یہ رکھتا ہوں، یہ کوئی ایک مثال دے دیں تاریخ انسانیت۔ بالکل علامہ صاحب، اگر اس سے ایک حوالے سے بات کی جائے کہ دنیا جانتی سب کچھ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ واقعات چھپے ہوئے ہیں، ماننے کا مسئلہ ہے، اور کچھ ہمارے لوگوں کی بھی یہ کہہ لیں کہ اس میں کمی ہے کہ وہ اس واقعات کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے، کہ جو آپ ہیومن رائٹس کا چیپٹر بناتے ہیں تو وہ تو ہم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے اس کی مثالیں پیش کی، اور اقوام متحدہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو تو یہ فتح تو ان کے لیے بالکل ایک مثال ہے، ایک چیپٹر ہے جسے پڑھا جائے۔ دیکھا جائے تو تب ہے نا، ہم سے کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں، تقریباً کو 300-400 برس کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ ہم نے اپنے علوم و معارف جس میں ہماری ایک طرح سے پہچان تھی ساری دنیا کو ہم سکھانے والے، ہم نے ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ہم دوسری شعبوں میں اس میں زیادہ، یہ نہیں کہ بالکل خالی ہوئے، لیکن زیادہ رجحان ادھر چلا گیا۔ علم ہمارا وہ جو تھا امتیاز تھا، ہمارا اخلاق، ہماری ویلیوز جو تھیں، اور پھر یہ کہ زبانیں چونکہ اتنی آئیں، ہمارے ہاں
لوگوں تک صحیح میسج اب مستشرقین اورینٹلسٹ جنہوں نے ہماری زبانیں سیکھ کر اپنی باتیں کر دیں اور ہم پیغام حق پوری طرح پہنچا نہ سکے، اور اب ٹیکنالوجی ہے، اب آپ کسی بات کو چھپا نہیں سکتے، تو اب ضرورت ہے مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پر کہ وہ اپنے دین سے پہلے واقف ہوں، ضروریات دین سے بھی اور اپنی تاریخ سے وہ خود واقف ہوں، تاکہ وہ دوسرے کو کہہ سکیں اور بتا سکیں کہ اسلام امن کا دین ہے اور نبی پاک رحمت للعالمین۔ بالکل، یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جو ایونٹس ہیں ان کو ان کے پوائنٹس بنا کے پیش کیے جائیں کہ جب ہم فتح کرتے ہیں مارتے نہیں ہیں، ہم پہلے موقع جو ہے صلح کا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نہیں، آپ اگر ہماری تاریخ پڑھے، حکم دیا جاتا ہے درختوں کو نہیں کاٹنا، سایہ دار پھلدار درختوں کو، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کے ساتھ گھروں میں نہیں گھسنا ہے، عورتوں کی جو اس کی روگردانی کرے گا وہ شریعت کے خلاف۔ آپ یہ مثالیں کہیں دکھائیں نا، آپ تو ایک بم گراتے ہیں، اس میں کہتے ہیں صحیح بھی اور ناحق بھی، اب ڈرون آپ کی آ گئی ہے، کتنی بستیاں تباہ کی ہیں، اور برسوں آپ نے وہ پیسہ جو آپ لوگوں کے جینے پہ لگا سکتے تھے وہ آپ نے لوگوں کو مارنے پہ لگا دیا۔ آج پوری کائنات جو اس کے نظام کے آگے بالکل لیٹ گئی۔ مجھے بتائیں خوف بڑا ہے یا امن زیادہ ہوا ہے؟ خوف کی فضا، خوف بڑا ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اور آج انسان جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ کیا یہ واقعی انسان ہے؟ اچھا، جس کو زیادہ کوئی قوت مل جائے اسے دوسروں پہ مہربانی کرنی چاہیے یا دوسروں کو پیسنا چاہیے؟ کیوں کہتے ہیں نا ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اگر آپ کو کسی سپر کہلانا چاہتے ہیں تو کردار پیش کریں نا، آپ نے تو سوائے خون ریزی کے کیا کچھ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے وہ انسان جو جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، میرے نبی کی خدمت میں آ کر صحبت پا کر وہ آنے والی نسلوں کے امام بنے۔ کیا بات ہے۔ علامہ صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر آگے کے سیگمنٹ میں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ پھر اس کے بعد رکا نہیں سلسلہ اور پھر جو ہے کہاں تک معاملہ پہنچا، مہران تک۔ جی ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے اور اس کے تاریخی واقعات کے حوالے سے۔ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ذکر کریں گے اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ کس طرح جاری ہوا اور کس قوت کے ساتھ عالم اسلام میں جو ہے ایک قوت آئی اور اس کے بعد پھر رکے ہی نہیں۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آج فتح مکہ کے حوالے سے ذکر ہوا، تاریخی واقعات اور ان کی اہمیت پہ ذکر ہوا، اور یقینی طور پہ اس فتح کو جو فتح مبین قرآن فرما رہا ہے، اس فتح کے بعد جو فتوحات ہوئیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور پھر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ تو ایسے ایسے معاملات ہوئے جو کہ یقینی طور پہ موٹیویشن کا بھی باعث ہیں، اور آج کے مایوسی کے دور میں جو ہے آپ کو ایک ہمت دلاتے ہیں کہ جب رب پہ بھروسہ ہوگا اور اس کی جانب ہی آپ کی نظریں ہوں گی تو اللہ رب العزت آپ کو فتح بھی دیتا ہے اور مشکل حالات سے گزار کے ایک ایسی صورتحال میں لے آتا ہے جہاں آپ فاتح ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، فتح مکہ ہوا، اس کے بعد پھر فتوحات رکی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی، اس کے بعد اپنے مولد اپنے موطن کو مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، کس انداز سے فتح کیا ہے۔ اب پوری دنیا میں اس وقت جو ہے دھاک بیٹھ چکی ہے، مسلمان اس کے بعد، اب تک تو ان پر یلغار ہو رہی تھی، اب مسلمان فاتح ہو رہے ہیں۔ اللہ، فتح مبین کے بعد فاتح ہو رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ان کے لیے راہیں کھل رہی ہیں، اور ان کو جہاں بانی، جس کو ہم آباد کر رہے ہیں، یعنی جہاں بانی کا مطلب آپ کو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت دی جا رہی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر بھی آپ ہی بنا رہے ہیں، سب کچھ آپ بنا رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم ورلڈ آرڈر انسانی نہیں بن رہے، ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے آج تک دنیا اس میں سے کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکی، بلکہ اسی کی طرف لوٹ کر آنا پڑا ہے۔ انسانیت کی بقا، وہ بھلے سے جتنے آپ نے ازم نکالے، اب دیکھیں اس کے بعد مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں جتنی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا حسن انتظام بڑھ رہا ہے، رعایا سے اچھے سلوک کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس ایک فتح مکہ نے مسلمانوں پر پوری کائنات کے دروازے کھول دیے۔
اب آپ چاہے قوم کو تسخیر کریں، آپ علاقے کو تسخیر کریں، لیکن آپ کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کا کردار آپ سے جدا نہ ہو۔ بالکل مسلمان سے آج اس کا کردار جدا ہو گیا، اس کے ایمان کی قوت جدا ہو گئی۔ اس فتح مکہ سے ہمیں پھر وہی انسپائریشن لینی ہے اور اپنے آپ کو پھر اسی طرز پہ تیار کرنا ہے کہ میرا ایمان اس میں لچک نہ آئے، میرے کردار میں کوتاہی نہ آئے، تو آپ پوری دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ پہلے کردار سے پھر معاملہ دوسرا ہوگا، یعنی فتح پہلے کردار سے کرنی ہے یقینی طور پہ۔ علامہ صاحب اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم اور بھی ذکر کرتے تو یقینی طور پہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس میں بہت سے واقعات بھی ہیں، اور کوشش یہی کی ہے ہم نے کہ اس مختصر سے پروگرام کی نشست میں جو ہے بہت سے واقعات وہ صرف اس کا مقصد نکالا ہم نے۔ بالکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، میں آپ سب کے لیے، آپ سب میرے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے، اور یہ جو عشرہ ہے اس میں کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، یقینی طور پہ تیسرے عشرے کی جانب سفر گامزن ہے اور پھر رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، لیکن ابھی وقت باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی شبوں میں شب قدر بھی موجود ہے اور بہت سے تاریخی دن بھی موجود ہیں، تو کوشش کریں گے ہر ایک کی اہمیت کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کریں اور آپ تک صحیح معلومات پہنچانے کا اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔